کشمیری بھائیوں کے لیے آزادی کا باعث بنا، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے مالک مولا ان کی دستگیری فرما، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ برادران اسلام، یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین جانشین مصطفیٰ مراد مصطفیٰ خلیفہ راشد خلیفہ نو مکین گنبد خضرا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی بار دنیا میں آتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں۔ اس کا بیٹا ایک کو بات کرو، ایک کو اس کا بات کرو۔ جناب اور تھوڑا سا کام کرو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جو زندگی میں صرف ایک ہی بار آتے ہیں، جو ڈیوٹی تھی نبھا کر چلے گئے، اب دوبارہ عمر نہیں آ سکتا۔ دنیا خواہش کرتی ہے مگر عمر نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، سب کے سب حضور کی بارگاہ میں خود آئے، اللہ کی توفیق سے آئے، سرکار کی ہدایت کرم سے آئے۔ اس تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام جو ہیں سارے کے سارے حضور کے مرید ہیں، لیکن قربان جاؤ تمام صحابہ کرام میں یہ اعزاز میرے فاروق اعظم کو حاصل ہے۔ عمر فاروق حضور کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ حضرت عمر کو میرے نبی طرف سے مانگ کے لے جائے۔ مرید ہونا اور بات ہے، کوئی آ کے مرید ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن ایک شخص گزر رہا ہو، آج کے دن میں خیال کرے کاش یہ بندہ میرا ہو جائے۔ عمر وہ ہے جنہوں نے میرے پاک نبی نے جن کو رب سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جانب شرک کا دورہ ہے، ہر جانب شرک کا دورہ ہے۔ میرے پاک نبی نے رب سے دعا مانگی، اے مالک مولا ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، تجھے محبوب ہے، اے مالک مولا جو تجھے محبوب ہے، اس ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور جانا نے یہ دعا مانگی رب کے حضور، اور دعا مانگنے کا انداز کیا تھا؟ اب ذرا تصور کیجیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یوں کر کے، اور اللہ کے حضور اپنی محبوبیت والی باتیں کر رہے ہیں، ناز والی باتیں کر رہے ہیں، عرض کر رہے مالک میں تیرا محبوب ہوں، تیرا حبیب ہوں، کبھی تجھ سے میں نے اتنے سوالات ہی نہیں کیے، کبھی تجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، جس طرح محبوب مانگا کرتے ہیں ایسے کبھی نہیں مانگا۔ میرا وجدان کہتا ہے رب کی طرف سے آواز آئی ہوگی، محبوب کچھ مانگو تو صحیح، جو تم مانگو گے ہم عطا کریں گے، مانگنا تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے مالک مولا یہ ابو جہل ہے، یہ عمر ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، پیارا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو کفر و شرک پر غلبہ عطا فرما۔
مکہ پر اسلام کو غلبہ عطا فرما، عروج عطا فرما۔ لو جی آج حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، کل ایک رات درمیان میں گزری ہے، کچھ گھنٹے گزرے ہیں، فاروق اعظم گلے میں تلوار پہن کے حضور کی دہلیز پہ، حضور کی بارگاہ میں، حضور کے رہائش گاہ دار ارقم میں آ گئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آج دعا مانگی، اگلے دن دعا قبول، اور کلمہ پڑھنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ کلمہ پڑھا، ہر جانب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے لگے۔ اللہ اکبر جب نعرے لگے، پہاڑوں کے اندر سے نعرہ تکبیر کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میرے عمر نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، ہر جانب اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے اور فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان کے اندر یوم فاروق اعظم نہیں منایا جاتا۔ یہاں کرسمس تو سرکاری سطح پہ منائی جاتی ہے، ہندوؤں کا ڈے تو منایا جاتا ہے، اگر پنجاب کے قائد کا دن ہو وہ تو منایا جاتا ہے، اگر سندھ کے قائد کا دن ہو وہ تو منایا جاتا ہے، اگر ہلکا پھلکا کوئی خطرہ ہو تو جناب چھٹی کر دی جاتی ہے۔ کسی شہر میں کوئی وزیر آ جائے، سارے کا سارا شہر جناب مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، اسکولوں کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس اگر چھٹی نہیں کی جاتی تو یوم فاروق اعظم کی چھٹی نہیں کی جاتی۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اے وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب، اگر آپ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو، سینہ چوڑا کر کے جینا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ فاروق اعظم کے دن کی چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور صبح سے لے کے رات تک میڈیا پر، رات سے لے کے صبح تک فاروق اعظم کے عنوان پر جناب صحیح العقیدہ علماء کو بٹھایا جائے اور فاروق اعظم کی خدمات پہ بات کی جائے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ فاروق اعظم کا نام سن کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے، اور جن کے دلوں میں کوڑ ہے، بوس ہے، بیماری ہے، وہ فاروق اعظم کا نام سن کے شفا یاب ہو جائیں گے۔ عمر کے نام میں اتنی طاقت ہے۔ حضرت عمر کا نام کام نہیں، نام اگر کفر کے ایوانوں میں بولا جائے تو کفر کے اندر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ عمر کے نام میں ایسی طاقت ہے، ایسی پاور ہے، اللہ اکبر۔ تو سارے بزرگانوں سوم بہادر اسو پتہ یاد ہے جناب، تے نوجوانوں کو جنوری فروری مارچ پر ہے۔ اسلامی تاریخ علماء جانے یا مذہبی لوگ جانے، اسلامی تاریخ کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی یورپ کا وزیر اعظم کتنا سادہ ہے، کتنا سمپل ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، سائیکل پہ آتا ہے، سادہ خوراک ہے، لباس بھی سادہ ہے۔ میں نے کہا صاحب تجھے اغیار تو نظر آتے ہیں، میرے نبی کے یار نظر نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں تو کفار کی باتیں کرتا ہے، تجھے کفار بڑے پسند ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تجھے یورپ کا وزیر اعظم پسند ہے تو یاد رکھنا کل تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجھے میرا عمر پسند ہے تو کل روز
ان کی زوجہ کہہ رہی ہے، جو امیر المومنین ہے، خلیفہ المسلمین ہے، 23 لاکھ مربع میل کا حکمران، سبحان اللہ، وہ سادگی دیکھیے، سادگی دیکھیے، جوتا پیوند لگا لگا کر اب پیوند لگانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ زوجہ نے کہا جناب محترم جوتا تو قابل ہی نہیں ہے پہننے کے، کہا پہننے کے قابل نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ عمر ننگے پیر چلا جائے گا، جا کے عید پڑھا کے آ جائے گا، کہا عمر ننگے پیر جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے عمر نے کہا اور چلنی ہو گئی ہے، کہا عمر لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا، کہا کس کے لیے کرتے ہو؟ کہا عمر جو بھی کام کرتا ہے اپنے خدا کے لیے کرتا ہے یا مصطفیٰ کے لیے کرتا ہے۔ کہا جس دن عمر نے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اس دن عمر نہیں رہے گا، بدل جائے گا۔ لو جی جناب عمر نکلے گھر سے ننگے پیر، یار منظر تو ذرا خیال کرو، معمولی سے معمولی بندہ تو منگتا بھی ہے نا، وہ بھی ننگے پیر آنے میں شرم کرتا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے فاروق اعظم، حضور کی بارگاہ کا چمکتا ہوا ستارہ، درخشندہ ستارہ، اللہ اکبر، ننگے پیر عید کا خطبہ دینے کے لیے فاروق اعظم مسجد نبی شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، کہا صحابہ نے دیکھ کے کہا عمر ننگے پیر، کہا یار پھر کیا ہوا؟ پاؤں میں صرف جوتا ہی نہیں نا، مجھے یہ بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی آئی ہے؟ پاؤں میں جوتا نہ ہونا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بتاؤ میرے کردار میں کوئی عیب میں نظر آ رہا ہے؟ اگر میں نے اپنے نبی کی سنت سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ عمر گئے، پاؤں جا کے دھوئے، دھو کے نماز پڑھائی، گھر آ گئے، یہ سادگی ہے جی، اللہ اکبر۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسرور شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ آج جو ہمارا سسٹم ہے نا، ہم بناؤ سنگھار کے اندر جتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بناوٹ سجاوٹ کے اندر، یہ سرخی پاؤڈر کے اندر جتنا ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، اگر اتنا وقت ہم اپنے اخلاقیات پہ صرف کریں، اپنے کردار پہ صرف کریں، اپنے اخلاص پہ صرف کریں، جتنی غلطیاں ہم یوں کرتے ہیں، اس میں کتنی غلطی ہے، اس میں کتنی غلطی ہے، اس میں اگر یہ انگلی اپنی طرف کر لیں کہ میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، میرے چہرے پہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، کیا میں شراب تو نہیں پیتا، سود تو نہیں لیتا دیتا، غریب پہ ظلم تو نہیں کرتا، زنا تو نہیں کرتا، کسی غریب پہ ظلم تو نہیں کرتا، بدنگاہی تو نہیں کرتا۔ آدمی اگر اپنی روزانہ ایک اصلاح بھی کرے تو مجھے بتائیے ہفتے میں کتنی بندہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کتنی غلطیاں دور کر سکتا ہے۔ میں حرام تو نہیں کماتا، اپنے بچوں کو حرام تو نہیں کھلاتا، اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کرتا، اپنی بیگم کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کرتا۔ جی اگر آدمی یہ منظر دیکھ لے، اپنی طرف دیکھ لے تو معاشرہ سنبھل جائے، لیکن ہماری انگلی صرف اوروں کے لیے ہوتی ہے، اس میں کتنی غلطیاں، اس میں کتنی غلطیاں، کاش کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں جی سرکار کا ظاہری طور پہ وصال ہو چکا ہے، دور صدیقی کے اندر انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، خواب یہ دیکھا کہ حضرت عمر موجود ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ان کو جتنا بھی ان سے ملامت کی جائے یہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے بعد اب امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں گے۔ کہنے والا خواب میں کہہ رہا ہے کہ عمر شہید بھی ہوں گے۔ خواب دیکھا رات کو، صبح اٹھے بارگاہ صدیق اکبر میں آ گئے، کہا ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے، کہا سناؤ یہ خواب دیکھا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے سنا، کہا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، عمر فاروق آگے، کہا اب دوبارہ خواب سناؤ جو مجھے سنایا تھا۔ کہا جی میں نے خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا تھا عمر وہ ہے
ان کو جتنا مرضی اللہ کے راستے میں ملامت کیا جائے یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. معلوم ہوا جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اسے ملامت تو کیا جاتا ہے, لوگ اس سے باتیں تو کرتے ہیں. اگر اس بات کو محسوس کر لیتے تو پھر دین کا کام کون کرتا, یہ نمازیں کون پڑھاتا. لوگ باتیں بھی کرتے ہیں مگر سلام علماء کو نمازیں پھر بھی پڑھاتے ہیں. یہ جتنے احتجاج لوگ کرتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں, مجھے بتاؤ آج تک جب سے پاکستان بنا ہے کبھی علماء نے احتجاج کیا کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے؟ ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں, تمام لوگ احتجاج کرتے ہیں, ان کی لاکھوں تنخواہیں ہوتی ہیں. قربان جاؤ علماء کے تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 10,000 15,000 20,000. کبھی احتجاج نہیں کرتے. کیوں؟ مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں. مصلی کسی کے باپ کا نہیں ہے, امام الانبیاء کا مصلی ہے. یہ اعزاز علماء کے لیے چھوٹا نہیں ہے. جو گلے میں لوگ ٹائی پہن کے بڑا فخر کرتے ہیں, میرے گلے میں ٹائی ہے, میں کہتا ہوں میرے سر پہ اس نبی کا تاج ہے جو نبیوں کا تاجدار ہے. ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم تو اس در کے فقیر ہیں جہاں آ کے جبریل امین بھی آ کے مانگتے ہیں, جہاں نبی بھی آ کے مانگتے ہیں. ہمیں رب نے اس در کا فقیر بنایا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی؟ اللہ اکبر. کہا جی یہ خواب دیکھا ہے, عمر کو راہ راستے میں راہ خدا میں جتنا مرضی ملامت کیا جائے عمر اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. اور کہا میں نے یہ بھی خواب دیکھا ہے کہ صدیق اکبر کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر ہوں گے. فاروق اعظم نے شرم سے سر نیچے جھکا لیا. کہا یار خیال کر, ہم خلیفہ الرسول کے سامنے بیٹھے ہیں, صدیق اکبر کے سامنے بیٹھے ہیں, آخر بڑے بھائی کا کچھ ادب و احترام ہوتا ہے, ہمارے خلیفہ ہیں, ہمارے امیر المومنین ہیں, اور تو ان کے سامنے باتیں کری جا رہا ہے کہ میں ان کے بعد خلیفہ ہوں گا. صدیق اکبر مسکرائے. کہا عمر چپ کر, اسے میں نے کہا یہ باتیں ساری کر. میں نے تو کہا باتیں کر, اور کہا کسی بات یہ عمر تو شہید کیا جائے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, ہمارے خواب اور ہوتے ہیں, نیک لوگوں کے خواب اور ہوتے ہیں. ہمارے خواب اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں, اکثر سچے ہوتے ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے سن کے خواب بڑی خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوا ہے. کہا اے تاجدار صداقت, خوشی کیا ہوئی ہے, افسوس کیا ہوا ہے, ذرا وضاحت تو کر دیں. فرمانے لگے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ میرے بعد خلافت کا تاج تمہارے سر پہ رکھا جائے گا. خلیفہ تو بنے گا, ہیں جی, خلیفہ بھی تو بنے گا, خلیفہ بھی تو بنے گا, اور میرے نبی کے مصلی پہ بھی تو کھڑا ہوگا. تو جو زندگی گزارے گا وہ بھی عزت والی گزارے گا, جو تجھے موت آئے گی شہادت والی آئے گی. اس لیے خوشی محسوس کی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ جب تجھے لوگ قتل کر دیں گے تو امت تیری جو قابلیت ہے اس سے محروم ہو جائے گی, جو تیرا فیض ہے اس سے محروم ہو جائے گی. لو جناب, فاروق اعظم وہ ہیں, اتنی بڑی ہستی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی سن لیں, آج بڑے سے لے کے چھوٹے تک, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, چاہے وہ مرضی طبقے کے اندر موجود ہو, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے. ہر آدمی کا یہ حال ہے. پیروں کو دیکھ لیں, علماء کو دیکھ لیں, عام بندوں کو دیکھ لیں. میں دور نہیں جاتا, سادہ سی مثال دیتا ہوں. اگر کسی کا داماد گھر میں آئے اور اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے, وہ بیگم سے کہتا ہے کہ تیرے گھر میں گیا سا تے نہ سورے نے سیدھے منہ گل کی نہ سس نے سیدھے منہ گل کی, میں اندازہ ہی کوئی, میں اندازہ ہی کوئی. چلو اگر سسر تو نہ بھی کہے, بیگم کو سناتا ہے تاکہ اس کا دل جلے. اگر دوست کے ہاں دوست آئے, اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے, وہ کہتا ہے ایدا میں نے اس کے پاس نہیں آنا. ہم باتیں کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب نکلتے ہیں 20 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں, 20 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں. میں نے کہا جناب اگر آپ کا بس چلتا آپ نے بھی ایسے کرنا تھا. آپ کیوں کلیشی میں کرتے ہو؟ وزیر اعظم صاحب ہر کو ٹھیک کرتے ہیں, ہر بندہ یہ کسی کا خواہش مند ہے مجھے پروٹوکول دیا جائے. لیکن قربان جاؤں فاروق اعظم کے, آئے آئے آئے, میرے نبی نے کیا فرمایا عمر کے بارے میں؟ کون عمر؟ فرمایا لوگوں سن لو, اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا. ذرا جا کے بولو, یا جا کے بولو.
جاری کر دیا. فرمایا عمر وہ ہے جس راستے سے عمر چلتا ہے، جس راستے پہ چلتا ہے شیطان کی جرأت نہیں ہے اس راستے پہ چل کے دکھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. یہ حدیث پاک اس کتاب کے اندر موجود ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات موجود ہے. امام طبرانی نے لکھی ہے کہ آپ آئے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء کے اندر، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا جبریل مجھے میرے عمر کی جو آسمانوں پر شان ہے، جو آسمانوں پر فضیلت ہے، وہ آسمانی فضیلت عمر کی بیان کرو. سبحان اللہ. کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے تاجدار. کس کو فرما رہے ہیں؟ فرشتوں کے تاجدار کو. حضور جانے جانا فرماتے ہیں جبریل مجھے ذرا شان کو بیان کرو، فضیلت کہ عمر کی فضیلت کیا ہے آسمانوں پر. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کے یار فاروق اعظم کی شان بیان کرنا شروع کر دوں، آسمانی شان جو ہے، تو فرمایا عرض کیا حضور اگر میں 950 سال تک عمر کی شان بیان کرتا رہوں، عمر تو وہ ہے کہ ان کی شان پھر بھی بیان نہیں کی جا سکتی. رب نے 3 شانیں عطا فرمائی ہیں اور یہ عمر کون ہے؟ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے. یہ تمام جو روایات بیان کر رہا ہوں فاروق اعظم نے بیان نہیں کی، صحابہ کرام نے بیان کی ہیں. اور جب بھی صحابہ کرام فاروق اعظم کو آپ کی شان کے بارے میں بتاتے، حضور نے یہ بتلایا، آپ رونے لگ جاتے. آپ فرماتے میں تو وہ ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ خطاب کا بیٹا ہوں. ایک بار آپ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں ایک چٹیل میدان آ گیا، وہاں ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو آپ نے کلاوے میں یوں لے لیا اور بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کے رونے لگے. جو ساتھ آپ کے لوگ تھے کہنے لگے عمر کیا بات ہے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہو، 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہو اور حرکت کون سی کر رہے ہو، بچوں کی طرح رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی ہے. کہا کون سی کہانی یاد آ گئی؟ کہا یہی چٹیل میدان ہوتا تھا، یہاں میرے پاس میرے باپ کے 10 اونٹ ہوتے تھے، میں یہاں چرایا کرتا تھا. ایک دن میرے باپ خطاب نے مجھے کہا عمر ان 10 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے دکھاؤ. عمر کہنے لگے میں نے پہلے اونٹ کو لائن میں کھڑا کیا، دوسرا اونٹ ٹیڑھا ہو گیا، میں نے دوسرے کو ٹیڑھا سیدھا کیا، تیسرا ٹیڑھا ہو گیا، میں نے تیسرے کو سیدھا کیا، چوتھا ٹیڑھا ہو گیا. میرے باپ نے میری خوب مرمت کی، میرے باپ نے مجھے بڑا مارا. کہنے لگے ایک عرب کے بیٹے ہو کر تم سے 10 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں کیے جا سکتے. کہا یہ وہی چٹیل میدان ہے جہاں مجھے میرے باپ سے مار پڑی تھی کہ مجھ سے 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. کہا صاحب ایک وقت وہ تھا عمر سے 10 اونٹ قابو نہیں آتے تھے، آج شرق سے لے کے غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے. یہ محمد عربی کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تو وہ ہوں جس سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. آج ساری دنیا مجال کو پتہ بھی ہل جائے، مشرق سے لے کے مغرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے. یہ حضور جانے جانا کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے جناب فاروق اعظم، جانشین مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مکین گنبد خضرا. کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ٹائم تھوڑا ہے، مواد میرے پاس بہت زیادہ ہے، تقریباً ابھی میں گھنٹہ اور لگا لوں نا تو مواد پھر بھی ختم نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کی نگاہ کرم سے. لیکن ٹائم پہ ہم نے بات ختم کرنی ہے، 10 سے 15 منٹ باقی رہ گئے اسی کے اندر گفتگو، مگر یہ خلاصہ ہے پورے بیان کا. اب ذرا غور کیجیے گا، مقام غور دیکھیے، یہ مقام غور ہے. 10 محرم الحرام کو ہم احباب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیگیں پکاتے ہیں، بڑے بڑے لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز رسول کی بارگاہ میں. بالکل میں نے کہا جناب اس سے میرے مولا آقا صفی حسین خوش ہوں گے، آقا امام حسن خوش ہوں گے، اہل بیت خوش ہوں گے. بالکل، اور دل بھر کے کیجئے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اہل بیت کے نام کا لنگر دیا جائے،
لیکن میں کہتا ہوں یار، جس امام حسن کو میرے نبی نے کہا یہ میرا شہزادہ شہید ہوگا، جس حسین کے بارے میں میرے نبی نے کہا میرا یہ نواسہ بھی شہید ہوگا، اور جس عمر کے بارے میں میرے نبی نے کہا یہ عمر بھی شہید ہوگا، تینوں کے بارے میں میرے نبی نے کہا تینوں شہید ہوں گے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہم 10 محرم کے دن تو دیگیں پکاتے ہیں مولا امام حسین کے نام کی، یکم محرم کو یار ہمارا کوئی حق نہیں بنتا دیگیں پکانے کا، کہ یہ بھی تو میرے نبی نے مانگ کے لیے تھے فاروق اعظم اللہ تعالیٰ سے۔ جہاں ہم نے 10 دیگیں 10 محرم کے دن پکانی ہیں، یار اگر ان میں سے